صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہیوسٹن ٹیکسس سے نشر کیا جا رہا ہے تھرو ہیوسٹن اسٹوڈیوز، اور ظاہر ہے کہ ولایت ٹی وی یو ایس اے کا پلیٹ فارم ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رب العالمین ہے، جس نے خلق فرمایا مصلحت کے ساتھ، جس نے کائنات کو، کائنات کے نظام کو، عالمین کے نظام کو ایک عدل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ قائم رکھا ہوا ہے، اور ہمیں کوئی بھی اس نظام پروردگار میں، نظام قدرت میں، نظام قدرت پروردگار میں کہیں کوئی کمی، کہیں کوئی کجی، کہیں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ جب ہم ناظرین انشاءاللہ اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دنیا کی اور اخرى کی بہترین نعمت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام ہو، پروردگار عالم کی رحمت نازل ہو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے معبود ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت فرما، ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر، وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جو تجھ تک پہنچانے والا ہے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، اور وہ ہستیاں جن پر پروردگار عالم کی بہترین نعمات نازل ہوئی اور نازل ہوتی رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ، وہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معصومین علیہم السلام اور انبیاء کرام۔ اور پھر دعا مانگتے ہیں ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ کون لوگ؟ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، کون لوگ؟ کہ جو اپنے راستے سے بھٹک گئے، غیر المغضوبی کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو مغضوب ہوئے، ولا الضالین اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں بھٹکنے سے اس دنیا میں، انشاءاللہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ ناظرین انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ ہیوسٹن ٹیکسس سے، ذاکرہ سسٹر ارم عسکری صاحبہ محترمہ، ہم ان کو ویلکم کرنا چاہیں گے، خوش آمدید کرنا چاہیں گے۔ انشاءاللہ وہ ہمیں ہیوسٹن ٹیکسس سے جوائن کر رہی ہیں، پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام کر چکی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بہت شکریہ ارم جوائن کرنے کا، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج آپ سے بات ہوگی ماہ ذیقات کے حوالے سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو میری آواز آپ صحیح کے آ یہاں رہی کیسا سب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہے؟ جی جی، آواز بالکل آپ کی بہترین آ رہی ہے۔ جی بس اللہ کا شکر ہے بہت۔
الحمدللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور جیسا کہ آپ کو ٹائٹل میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ آج ہم ماہ ذیقعد کے حوالے سے اور ماہ ذیقعد کے اعمال کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ محترمہ ارم عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں زحمت دیں گے کہ وہ اس حوالے سے گفتگو کریں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ریمائنڈر جو ہم روزانہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آج سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے۔ آج کے دن جو ہے وہ آج کا دن ہے منسوب ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ سو لہٰذا آج کے دن کی زیارت مولا کائنات کی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھنا آج کے دن بہت زیادہ مستحب ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، ضرور پڑھیے۔ اور انشاءاللہ اتوار کے دن کی دعا انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا ناظرین، جیسا کہ پروگرام کا وقت جتنا اجازت دے گا، کوشش کروں گی کہ آج کے دن کی دعا کا یا زیارت کا جو آج کے دن کی مخصوص ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کروں انشاءاللہ۔ ایک اور بات جو بیفور آئی موو آن ٹو آر ڈسکشن، انشاءاللہ میں اگین جو ریمائنڈر ہمارا ڈیلی کا ہے آج کل کے زمانے میں بالخصوص جبکہ یہ کووڈ 19 کی جو وبا ہے دوبارہ سے جو ہے یہ شدت پکڑ رہی ہے، تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات ہمیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں، تو انشاءاللہ گھر سے باہر ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ وہی جو ہاتھ دھونا جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسے عادت بنا لیں، اور عادت بن جاتی ہے۔ صابن سے ہاتھ دھوئیں جتنا ممکن ہو سکے، اور اس بارے میں کانشیس رہیں کہ اپنے منہ کو، ناک کو اور آنکھوں کو ہاتھ نہ ٹچ کریں، اور اگر فار ایگزامپل آپ ٹچ کر بھی لیں تو آپ فوراً ہاتھوں کو اپنے دھو لیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر جراثیم موجود ہے تو وہ دھل جائے۔ اور ہم منہ اور ناک اور آنکھ کو بغیر دھوئے ہاتھ اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جراثیم جو ہیں کہیں سے بھی یہ لگ کے ہمارے منہ، ناک اور آنکھ کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، ہمارے جو نظام تنفس ہے ریسپریٹری سسٹم کے اندر یہ داخل ہو سکتے ہیں، اور جو یہ وائرس پھر ظاہر ہے کہ جو نقصان پہنچاتا ہے وہ ساری اس کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہیوسٹن میں اس وقت جو ہے وہ کائنڈ آف ریڈ الرٹ سچویشن ہے۔ یہاں پہ ہاسپٹلز جو ہیں وہ تقریباً فل ہو چکے ہیں، اور تھوڑی کافی سیریس صورتحال ہے یہاں پہ ہیوسٹن میں اس وقت، اور ہمیں واحد جو اس کا علاج نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ انشاءاللہ باہر نکلیں تو ضرور ناظرین، اگین میں نے جیسے نوٹ کر رہی ہوں کہ باہر لوگ ماسک اتنا نہیں لگا رہے، پلیز ماسک کو ضرور استعمال کریں۔ یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سرجیکل ماسک ہی استعمال کریں، عام پبلک کے لیے جو ہے وہ جو کلوتھ ماسک ہوتے ہیں وہ آج کل بہت ایزیلی اویلیبل ہیں، آن لائن بھی، یا نہیں اویلیبل ہو، نہیں آپ کا جانا ہو رہا ہو، یا آن لائن آپ کے لیے آرڈر کرنا مشکل ہو، تو آپ گھر پہ اسے اب تو اتنی ویڈیوز موجود ہیں کہ آرام سے گھر کے اندر جو عام سامان موجود ہوتا ہے اس سے آپ یہ ماسک تیار کر سکتے ہیں۔ لیکن باہر آپ جائیں تو ضرور اپنے چہرے کو ڈھک کے، اس سے نہ صرف آپ اپنی حفاظت کریں بلکہ آپ دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت کریں۔ ہینڈ سینیٹائزر، جہاں پہ ہینڈ سینیٹائزر کی ضرورت پڑے وہاں ہینڈ سینیٹائزر، لیکن اس وقت جہاں ضرورت ہو زیادہ کوشش کریں کہ ہاتھ جہاں پہ دھونا ممکن ہو تو وہاں ہاتھ دھوئیں، گھر کے اندر جب تک موجود ہیں ہاتھ دھوئیں۔ ہینڈ سینیٹائزر اتنا زیادہ، کیونکہ باہر تو ہینڈ سینیٹائزر کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، اور ہمیں ممکن حد تک ایسا نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کر کے اس کو انجسٹ کریں اور خدا نخواستہ اس کا الگ کوئی نقصان ہو جائے۔ تو جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور ہینڈ سینیٹائزر استعمال کیجئے، بالکل اس کو میکسیمم اسے استعمال کیجئے، لیکن جہاں پہ اسے بچا جا سکتا ہے مثلاً گھر کے اندر تو صابن سے ہاتھ دھونا جو ہے بہترین پریکٹس ہے، اور سوشل ڈسٹینس 6 فیٹ کا فاصلہ جو ہے وہ مینٹین کریے ضرور۔ اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری دعا ہے، ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر گھر کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو گئے پروردگار عالم انہیں شفا کاملہ انشاءاللہ عطا فرمائے۔ ناظرین، سسٹر ثروت کی سسٹر ارم کی طرف میں آؤں گی، اور سسٹر ارم سے میں چاہوں گی کہ آج کل کے حوالے سے ماہ مبارک ذیقعد ہے، اس کے حوالے سے آپ ناظرین کے سامنے کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سسٹر کوکم، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سارے ہی جتنے بھی مہینے ہیں وہ بہترین مہینے ہیں، لیکن ابھی چونکہ ماہ ذیقعد کا ذکر چل رہا ہے تو جو ماہ ذیقعدہ ہے وہ وظائف، عبادت اور اذکار اور مناسبت سے اس کو کہتے ہیں کہ مہینے خالی نہیں ہے، مطلب اس میں اتنی عبادات، اتنے اذکار ہیں، اتنی مناسبتیں ہیں۔ تو پہلے ہم کچھ مناسبتیں بیان کریں کہ ماہ ذیقعد میں
کی جو اہم تاریخیں ہیں اس میں کیا کیا واقعات ہوئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو اہم اعمال ہیں اس ماہ ذی القعدہ میں پھر ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو جو اس کی پہلی ذی القعدہ ہے اس کی سب سے بہترین تاریخ اور جو سب سے بہترین بات کیا ہے کہ اس دن بی بی معصومہ قم کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی ہی مطلب پہلی ذی القعدہ کو سن 6 ہجری اور پہلی تاریخی کو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور پیغمبر اسلام اور کفار مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ مطلب قرار ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو 2 ذی القعدہ ہے، 2 ذی القعدہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ 2 ذی القعدہ 322 ہجری، یہ ایک ایسے شخص کی ہلاکت کا دن ہے کہ جس نے امام زمانہ کی نیابت کا دعویٰ کیا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ ہمارا تعلق امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجب سے ہے اور وہ امام زمانہ کا خاص نائب ہے، اور اس کے اوپر مطلب خود ہمارے مولا کی طرف سے لعنت کی توقیع آئی اور لوگوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس پہ لعنت کا حکم دیا گیا۔ اس کا نام شلمغانی جو ہے وہ ہسٹری میں شلمغانی ملعون بیان کیا گیا، اس کے قتل کا دن ہے 2 ذی القعدہ۔ اور پھر اس کے بعد 5 ذی القعدہ اس دن جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، چونکہ جیسے کہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ 25 ذی القعدہ کو حضرت جبرائیل کی مدد سے جناب آدم نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، لیکن جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا تھا، اور 11 ذی القعدہ جو ہے وہ ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تاریخیں ہیں جن کے جو چھوٹے چھوٹے واقعات جو میں نے پڑھے وہ میں نے بیان کیے۔ اچھا، یہ مہینے وہ مہینے ہیں کہ جس مہینوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب حرمت والے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، یہ نا ذی القعدہ ہے، اور ان مہینوں میں اگر کوئی مطلب کسی بھی ان حرمت والے مہینوں میں ایک بھی مہینے میں 3 دن یعنی کہ لگاتار یعنی کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یا کے بعد دیگرے روزہ رکھے تو اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور ان حرمت سبحان والے اللہ۔ مہینوں میں جیسے کوئی نیکی اگر ہم کرتے ہیں نا تو ان حرمت والے مہینوں میں ان کی جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو اس کی ہمیں جو گناہ کا جو ہمیں مطلب وہ ملے گا، عذاب ملے گا، وہ بھی کئی گنا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اس طرح کے روزے جمعہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہم نیکی کریں اس کے ہمیں جو اعوان ہے، جو ریوارڈ ہے وہ زیادہ ملتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کے لیے بھی اگر ہم نے کوئی گناہ سرزد کیا تو ہمیں اس کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا، چونکہ جو بہترین دن ہوتے ہیں جس طرح سے یہ مہینے کے لیے میں آپ سے کہتی ہوں۔ اچھا، سید ابن طاؤس اس ماہ ذی القعدہ کے لیے ایک روایت بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ جو مہینہ ہے نا ماہ ذی القعدہ کا، اس کے لیے ایک بڑا ہی بہترین جملہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اس کو کہتے ہیں تنگی کے دور ہونے کا مہینہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے جتنا بھی ہمیں اور کوکب بہن کو ہماری ٹائم ملے گا ہم لوگ مل کے اس مہینے میں ہم جو اعمال مطلب تنگی کے دور ہونے کے لیے ہمارے مولا نے مفاتین یا دوسرے اذکار بیان کی، ہم وہ بیان کرنے کی اس میں کوشش کریں گے۔ تو جو پہلا عمل جو میں نے صاحب کتاب تحفۃ الرضویہ میں پڑھا کہ شیخ محمد رشتی سے یہ نقل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 14 days 27 ٹائم فجر کے بعد بلا فاصلہ تلاوت کریں تو ابھی 40 days ختم ہوں گے، اور رزق کے حیرت انگیز اور عجیب عصر رونما ہوں گے، اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اور وہ آیت جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سورہ والذاریات کی آیت ہے، اور وہ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو ہی رازق ہے بڑی قوت والا اور سبحان اللہ۔ زبردست۔ اور دیکھیے رزق کے لیے یہ بہترین عمل جو ہے ہمیں بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین عمل جو رزق کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ استغفار۔ جیسے کہ استغفار کے لیے کہا جاتا ہے کہ مولائے کائنات نے استغفار کے لیے کہا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی کوئی پریشانی لے کے آتا تھا تو مولا اس کو ہر عمل کے بعد، ہر بھی پریشانی کے بعد یہ کہتے کہ تم استغفار پڑھو۔ بالکل اسی طرح رزق کی اگر تنگی ہے گھر میں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مہینہ ہے ماہ ذی القعدہ اس کو کہتے ہیں تنگی کے دور ہونے کا مہینہ، تو اگر حالات پوری دنیا کے خراب ہیں، روزی رزق کے مسائل سب کے پاس چل رہے ہیں، خدا ہم کو جو ہے رزق حلال ہمارے گھروں میں کشادہ رکھے، وسعت رزق دے، کشادگی رزق دے پروردگار عالم، اور ہم لوگ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں، الہی امین۔ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں جہاں ہمیں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ استغفار بھی ایک بہترین عمل ہے رزق کے لیے، اور صدقہ، اس کے صدقہ میرے سبحان مولا اللہ۔ نے کہا صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔
اور صدقہ دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں ابھی یہاں تھوڑا صدقہ دینے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح سے صدقے کو دیں، لیکن ہمارے اگر کبھی بیک یارڈ میں ہمیں ایسا ہو تو ہم اس میں آٹا ڈال دیں ٹوٹیوں کے لیے، اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں، مطلب پرندوں کو ہم رزق ڈال دیں، پرندوں کو ہم کھانا دے دیں، ان کو پانی دے دیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول بھی ہوں گے، خدا اس کے ذریعے سے ہمارے سارے گناہوں کو بخشتے ہوئے پروردگار ہماری روزی رزق میں وسعت دے گا اور کشادگی انشاءاللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے عمل ہیں جو اگر ہم اپنی بے شک، روزمرہ کی زندگی میں کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اگر ہم ان اعمال کو کرتے رہیں گے تو ہمارے گھر کی رزق میں وسعت ہوگی، اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں اپنے اعمال میں اپنی دعاؤں میں رکھنی ہے کہ پروردگار ہمارے جو رزق ہے اس میں برکت عطا فرما، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں مطلب سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ان کے رزق میں برکت نہیں ہے، تو ہم پروردگار سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ جی کوکا بہن۔ جی بالکل، اور برکت کے حوالے سے میں امام کی حدیث ایک پڑھ رہی تھی کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے، چھٹے امام نے 4 طرح کے لوگوں کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ 4 طرح کے لوگ جو ہیں ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، اور اس میں جو ایک انہوں نے تذکرہ کیا، ناظرین یہ بہت پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے۔ آپ دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں۔ ایک جو امام نے، میں چاروں اقسام کا میں تذکرہ نہیں کری، وہ قسم جو ہماری اس وقت جو ارم بہن نے جو بات کی ہے اس حوالے سے میں بات کروں گی، کہ امام نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص جو کہ اسراف سے کام لیتا ہے اور جو ہے اپنے رزق کو ضائع کرتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے، تو ایسے شخص کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو یعنی کہ یہ ایسے ہے کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے، تو ہم بعض اوقات لوگ ہمیں پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے یہاں الحمدللہ رزق کی برکت ہوتی ہے، مطلب رزق کی برکت تو نہیں کہنا چاہیے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن اور اس کے علاوہ وہ اس حساب سے وہ بیجا ان کے یہاں خرچے بہت ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ پریشان بھی نظر آتے ہیں کہ بھئی اتنے پیسے آنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ برکت نہیں ہے پیسے میں۔ تو اس حوالے سے مجھے پھر امام کی وہی حدیث نظر آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی انسان، امام نے کہا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، رزق کے حوالے سے وہ برکت کے لیے دعا کرے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا اگر وہ اپنے اخراجات میں، اپنے تصرفات میں جو ہے وہ اسراف سے کام لیتا ہے۔ تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور بات یہ ہے کہ ہر چیز میں دعا جو ہے اس وقت انسان جو ہے پہلے تدبیر اور پھر دعا، تو انسان جو ہے وہ اللہ سے شفا کی دعا تو مانگے لیکن شفا کے دعا کے ساتھ وہ اپنے لیے کوئی تدبیر نہ کرے، دعا کے ساتھ وہ کوئی دوا نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں دعا کا قبول ہونا محال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے آپ تدبیر کریں، اور پھر تدبیر جب انسان، وہی بات ہے کہ ایک حد تک اختیار ہے، اور جیسے مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مولا اختیار، انسان کو کتنا اختیار ہے، تو مولا نے اسے کہا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے ایک پاؤں اپنا اٹھا لیا، پھر مولا نے کہا دوسرا پاؤں اٹھاؤ، اس نے کہا کہ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو مولا نے یہی کہا کہ بس اتنا ہی اختیار ہے کہ ایک حد تک ہے، اللہ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہے، اس حد کے بعد جو ہے پھر دعا کا سلسلہ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی توفیقات شامل حال ہوتی جاتی ہیں اتنا زیادہ انسان کا اختیار جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں، تدبیر اس حوالے سے اب دوبارہ میں کنیکٹ کروں گی جو پروگرام کے شروع میں نے بات عرض کی ناظرین کورونا وائرس کے حوالے سے، کہ ہم جو ہے ہر طرح کی دعا کر رہے ہیں، ہم زیارت عاشورہ، شاید میں نے کل بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم زیارت عاشورہ بھی بے شک روز پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ دیگر جو ہمیں اعمال بتائے جا رہے ہیں، دعائیں بتائی جا رہی ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر ہم احتیاط نہیں کر رہے، ہمیں جو احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں ان احتیاطوں کو ہم اپنی زندگی میں نہیں شامل کر رہے ہیں، تو پھر ہماری وہ دعا شاید ہمیں وہ محفوظ نہ رکھ پائے اس مصیبت سے، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم فقط دعا کے اوپر کہ یہ کوئی انسان بیٹھ جائے اپنے گھر میں اور کہے کہ جناب صرف میں دعا کرتا ہوں، جیسے آپ نے مثلا اتنا اچھا عمل بتایا ہے، یہ 40 دن تک جو سورہ زاریات کی کون سی آیت بتائی سسٹر ارم آپ نے؟ سورہ زاریات کی آیت ہے یہ کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو ہی رازق ہے آیت بڑی نمبر کون قوت۔ سا؟ 58۔ اور آیت نمبر کیا ہے اس کا؟ 58۔ سورہ 58 زاریات کی 58 آیت۔ آیت بتائیے سسٹر ارم نے جی، 58 رائٹ؟ جی
جی جی، تو اس کو فجر کی نماز کے بعد 27 ٹائمز اس آیت کو پڑھنا ہے. کتنا خوبصورت اور مشکل بھی نہیں ہے، چھوٹی سی آیت ہے. 27 ٹائمز فجر کی نماز کے بعد آپ اسے پڑھیے، رزق میں برکت ہوگی. لیکن اب میں اس کے ساتھ مثال یہ پیش کروں کہ اب کوئی انسان جو ہے وہ جا نماز پہ بیٹھ کے روزانہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہی آیت پڑھے اور اپنی رزق کے لیے تگ و دو نہیں کرے، کوئی جاب کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے، ذریعہ معاش کے لیے باہر گھر سے نہ نکلے، تو پھر اس کے رزق میں کوئی وسعت جو ہے وہ ہونا محال ہے. ہر طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ صاحب کن فیکون ہے، جس کو جیسے چاہے عطا کر دیتا ہے، بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے. لیکن ایک جو طریقہ جو مشیت الہی ہے وہ یہی ہے کہ تدبیر کے ساتھ ساتھ دعا. تو بہت خوبصورت آپ نے یہ باتیں بتائی رزق کے حوالے سے، اور آپ ماہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور ہمارے ناظرین کو کچھ باتیں بتائیے. ارم جیسے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کوکا، کہ حقیقتاً تدبیر اتنی ضروری ہے کہ دعا کرنا تو اللہ نے کہا ہے کہ تم دعا کرو میں مستجاب کروں گا تمہاری دعاؤں کو، لیکن اس نے کہا تدبیر کرو، کہ جیسے جناب موسیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو وہ مطلب دوائی نہیں کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ جو دوائی ہے اس میں ہم نے ہی شفا رکھی ہے، تم استعمال کرو اس کو. یعنی کہ سبحان اللہ، دعا بے شک. دوا بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ کیجئے، دعا کیجئے. یعنی کہ جیسے آپ نے کرونا وائرس کا کہا یا XYZ، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنی دعائیں ہیں جو ہمیں مطلب رزق کی تنگی کے لیے کرنی ہے، لیکن رزق کی تنگی کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے 40 دن کے اعمال کیے ہوئے ہیں تو رزق جو ہے وہ تو ہمارے گھر میں کسی بھی کونے سے آ جائے گا. رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آئے گا، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی ہے، آگے اپنے ہاتھ پاؤں کو بے چلانا ہے. شک، اور میں بے اس شک. رزق کے لیے میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا بہترین قول کہ یہ جو ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں اسراف کا ذکر کیا تھا، تو میں اسی کو یہاں پہ ریلیٹ کرتی ہوں کہ رزق جو کم ہو لیکن پورا ہو جائے. یہ میرے مولا کا گولڈن ورڈ ہے کہ رزق جو کم ہو لیکن پورا ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو خدا سے بے خبر کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، ہمارے پاس سبحان رزق اللہ. کم ہے لیکن مطلب یہاں جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس رزق ہوتا ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن لوگوں کی آسائشیں دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس یہ ہو، کاش ہمارے پاس یہ ہو، کاش اور ہو جائے تو ہم اور بہتر طریقے سے زندگی گزاریں. لیکن دیکھیے میرے مولا نے کہا کہ رزق جو کم ہو لیکن پورا ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو ہمیں خدا سے بے خبر کر دے. اور اس کو بے میرے شک، مولا بے شک. اس قول کو میں ایک جو ہے واقعے سے ریلیٹ کر دوں تو کیا کوکا بہن کوئی واقعہ یہاں بیان کر سکتے ہیں؟ ضرور، بالکل بالکل، بے شک. تو یہ گناہ کبیرہ سے میں اس مطلب روایت کو پڑھ رہی ہوں، اور یہ کتاب اول ہے، یعنی کہ جلد اول سے میں اس کو بیان کر رہی ہوں کہ تفسیر منہج الصادقین کی کتاب میں اس روایت کو لکھا گیا ہے کہ ثعلبہ بن خاطب انصاری جو کہ زہد و عبادت میں مشہور تھا، ایک دن پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی. اور یہ واقعہ میں اسی لیے بیان کر رہی ہوں چونکہ یہ مہینہ تنگی کا ہے، اور اگر یہ تنگی کو دور کرنے کا مہینہ ہے کہ اگر کسی کے پاس رزق کی تنگی ہے تو بہت ساری دعائیں ہیں. میں نے تو صرف ایک دو ہی مطلب مفاتیح الجناح سے بیان کی ہیں، لیکن بہت ساری دعائیں ہیں رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے. سورہ قاف ہے، سورہ القاریہ ہے، جو آپ اگر اپنی نماز میں کنٹینیو پڑھتی رہیے اور اس کو لکھ کے رکھ لیجیے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. لیکن اسی سے ریلیٹ میں اس واقعے کو یہاں بیان کر رہی ہوں کہ ثعلبہ بن خاطب جو تھے وہ زہد عبادت میں بڑے مشہور تھے. تو ایک دن وہ جناب رسول خدا کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی مفلسی کی رسول خدا سے شکایت کی تو اور کہا کہ یا رسول اللہ خدا سے تونگری کے لیے دعا کیجیے، میری تونگری کے لیے دعا کیجیے. تو حضرت نے اس کو نصیحت کی کہ اس دعا کا خیال تم دل سے چھوڑ دو، چونکہ مفلسی پر صبر کرو کیونکہ تونگری میں خطرہ ہے. مطلب وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں جناب رسول خدا. تو جو کچھ ہے اس پہ قناعت کرو اور تھوڑے پر خدا کا شکر بجا لاؤ، تو اس زیادہ سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، جو کہ میرے مولا نے ابھی بیان کیا. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں سبحان اللہ، چاہوں تو سبحان اللہ. پہاڑ سونا اور چاندی بن جائیں اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگیں. دیکھیے یہاں رسول خدا یہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنی اگر میں دعا کروں تو پہاڑ سونا چاندی بن سکتے ہیں، لیکن میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ تونگری میں تمہارے لیے خطرہ ہے. اچھا وہ شخص چلا گیا اور پھر وہ دوبارہ آیا اور اس نے رسول خدا سے پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے میرے لیے. مطلب اس نے نصیحت کو نہیں مانا اور اس نے پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ رسول خدا میں خدا سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے بہت سی دولت دے دے تو میں مستحق لوگوں کے حقوق کو ادا کروں گا، ان کے ساتھ صلہ رحم کروں گا. جب اس نے زیادہ ضد کی تو حضرت نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ خدا سے تونگری کی، خدا کے سامنے اس کے لیے درخواست
मतलब की रसूल खुदा ने। अब खुदा ने जब रसूल खुदा ने दुआ की तो अब सोचिए परवरदिगार आलम ने खुदा की दुआ, रसूल खुदा की दुआ को कबूल किया और उसकी जो भेड़ें थी जो कि उसका वो कारोबार करता था उसमें उसको बरकत दी। और वो उनकी रखवाली की वजह से जो कि पाँचों वक्त हमारे रसूल के साथ नमाज़ पढ़ता था, उनकी जब उसमें बरकत हुई तो उसने क्या किया कि हज़रत के साथ जो पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ता था वो उसने फ़कत सुबह और शाम की नमाज़ पर इत्तेफ़ा किया। और फिर इसका इतना कारोबार बढ़ा और वो भेड़ों की अफ़ज़ाइश के बायस जो है वो मदीने से निकल कर सहरा चला गया। और काम की ज़्यादती और फ़ासला बढ़ जाने की वजह से रसूल खुदा के साथ जो पंजगाना नमाज़ के साथ-साथ वो सुबह और शाम की नमाज़ पढ़ता था, वो उससे भी महरूम हो गया। उसने क्या किया कि वो सिर्फ़ जुम्मे की नमाज़ पढ़ता था रसूल खुदा के साथ आकर, क्योंकि मदीने से वो रोज़ जुम्मा आ जाता था। आखिरकार उसे फिर वादी में ऊपर जाना पड़ता था। वो और इस तरह हुआ कि इस तरह उसका कारोबार बढ़ता जा रहा था कि धीरे करके वो जुम्मे की नमाज़ से भी महरूम हो गया। तो एक दिन रसूल खुदा ने पूछा सालबा के बारे में कि उसका क्या हाल है, वो नमाज़ में नहीं आ रहा। तो लोगों ने कहा, देखिए यहाँ पर ये बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ऐसा नहीं कि रसूल खुदा को पता नहीं था, लेकिन जब कुछ वाक़यात हम इस तरह बयान करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि रसूल खुदा और भी लोगों को नसीहत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो कि किस तरह हालात चेंज होते हैं। तो उसने जब रसूल खुदा ने दोबारा पूछा तो आपने जनाब रसूल खुदा ने जब पूछा तो लोगों ने कहा कि उसकी भेड़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि वो एक वादी में समा नहीं सकती, इसलिए वो फला वादी चला गया है और वहीं रहने लगा है। तो जनाब रसूल खुदा ने कहा कि सालवा पर अफसोस है। 3 मरतबा आपने इसको बयान किया। और जिस वक़्त ये ज़कात की आयत नाज़िल हुई तो हज़रत ने वो आयत लेकर एक 2 लोगों को भेजा, ज़कात की आयत को लेकर एक ख़त को लेकर। कहा कि पहले सालबा के पास जाना, उससे ज़कात वसूल करना और फिर उसके पास एक मर्द सलीमी के पास जाना, उससे इसको वसूल करना ज़कात को। अच्छा, वो ज़कात की आयत लेकर, ख़त लेकर वो दोनों जो थे जब पहुँचे सालबा बिन खातिब के पास तो उन्होंने उसको पढ़ा और कहा कि ये तो मुझसे जज़िया माँग रहे हैं जनाब रसूल खुदा। और तो देखिए आप मोहब्बत जो है माल की इतनी मजबूर कर देती है इंसान को कि उसने ये नहीं सोचा कि ये आयत किसने बताई, ये ख़त किसने भेजा। और वो कहता है कि नहीं, ये तो तुम लोग अच्छा जाओ, जहाँ से तुम्हें और ज़कात लेनी है तुम वहाँ जाओ, मैं अभी सोचता हूँ इस बारे में। तो वो लोग दूसरे शख्स के पास चले गए और वो अपना ख़त लेके उस शख्स के पास गए, उसने ख़त पढ़ा, उसने ज़कात की आयत सुनी और वो जब अपने मतलब जो ऊँटों का गल्ला था उसमें को जो सबसे बेहतरीन ऊँट था उस शख्स ने लाकर उस शख्स को दे दिया। तो उसने कहा रसूल खुदा ने ये थोड़ी कहा था कि गले का सबसे बेहतरीन ऊँट दे दो। तो वो शख्स कहता है कि खुदा न करे जो मैं खुदा और सुभान रसूल अल्लाह। को बेहतरीन माल से कम दूँ। उसने ये जुमला कहा। चुनांचे उन लोगों ने वो ऊँट लिया, फिर सालबा के पास पलटे तो उस बदबख्त ने पहली दफ़ा वाली ही बात दोबारा दोहराई और ज़कात नहीं दी। तो वो दोनों आदमी पलट आए और उन्होंने सालबा का हाल बयान किया तो आपने फिर फरमाया कि सालबा पर अफ़सोस है। तो देखिए अल्लाह ने जनाब रसूल खुदा ने उस मर्द सलीमी को दुआएं दी और सालबा पर अफसोस का इजहार किया। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा उसको पहली ही नसीहत में ये बात बता चुके थे कि तवंगरी में ख़तरा है। तो देखिए हकीकतन कोका बहन खुदा इतना बाहिकमत है कि उसके हर काम में हिकमत पोशीदा है। वो जानता है कि किसको कितना रिस्क देना है, किसको कितना नहीं देना है, किस तरह किसको सेहतमंदी देनी है, किसको बीमारी देनी है। यानी कि इतना बाहिकमत परवरदिगार आलम है। अगर मतलब सहीफ़ा सज्जादिया की एक बेहतरीन दुआ है ये कि जिसमें मेरे मौला ये कहते हैं कि ए परवरदिगार आलम हमें अपनी क़ज़ा व क़द्र पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ दे दे, कि हम ये तौफ़ीक़ हमें मिले कि हम सुभान अल्लाह। ये समझें कि महसूस करें कि खुदा की एक जो कायनात में तक़सीम है वो अदल के मुताबिक है। उसकी कोई भी चीज़ बिल्कुल, अदल से बेशक, बेशक, खाली ये उसका खूबसूरत बात कोई भी हुक्म खाली नहीं है। तो अदल के मुताबिक है उसकी हर तक़सीम। अगर मतलब किसी के पास रिस्क की कमी है, किसी के पास औलाद है, किसी के पास लड़के हैं, किसी के पास लड़कियाँ नहीं हैं, किसी के पास लड़के नहीं हैं, किसी के पास औलाद ही नहीं है, तो ये सब अल्लाह की तक़सीम है। अगर हम दुआएँ करें, दुआ करके भी अगर हमारी हाजत कबूल नहीं हो रही तो इसका मकसद ये हुआ कि खुदा की तक़सीम है, उस पे हमें राज़ी रहना है। और हकीकतन इस तमाम चीज़ों का जो हम दुआएँ करते हैं उसका हमें अज्र ज़रूर मिलेगा, क्योंकि परवरदिगार आलम बड़ा आदिल है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि अगर हम उसके अदल पर यकीन कर बैठ जाएँ तो वो हमें उसका सिला ना दे। जी कोका बहन।
بالکل بہت خوبصورت آپ نے یہ بات بتائی، اور یہ واقعی اور یہ جو جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ زیادہ رزق جو ہے ایسا رزق جو زیادہ ہو مگر وہ تجھے شکر سے غافل کر دے، ایسا رزق جو ہے وہ کسی فائدے کا نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں جو بھی ہم رزق کے حوالے سے دعائیں کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، انشاءاللہ برکت دے رزق میں سب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رزق کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں شکر پروردگار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر کا معنی یہ ہے کہ رزق کو اس انداز سے اس میں تصرف کرنا، جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے اس میں اس انداز سے تصرف کرنا کہ جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے جتنا زیادہ انسان کو جتنا رزق، کوئی بات ہے کہ مولا کائنات کی جو بات آپ نے ابھی بتائی کہ وہ رزق جو پورا ہو جائے، یعنی کہ وہ انسان جو اس کی ضرورت ہے وہ رزق پورا ہو گیا، اور اس کے بعد اب جتنا رزق بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ ذمہ داری، اتنا اکاؤنٹیبلٹی اس کے رزق کے حوالے سے بڑھتا جائے گا کہ ہم نے اس رزق کو کہاں استعمال کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو یہ بھی مولا کا قول ہے کہ جو تمہارے مال میں جو حصہ بچ گیا ہے وہ اللہ نے وہ حصہ کسی اور کا حصہ ہے جو تمہارے رزق میں قرار دیا، اس لیے ہمارے یہاں زکوٰۃ اور یہ خمس جو ہے تو واجب ہمارے یہاں یہ صدقہ ہے، البتہ یا صدقہ خیرات کہہ لیں، یہ واجبات میں سے زکوٰۃ اور خمس، لیکن اس کے علاوہ بھی مستحب طور سے بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ فقراء کی، مساکین کی، اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں ناظرین بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت بہت پریشانیوں کا، ابھی کل ہی میں دیکھ رہی تھی، اب بعض اوقات انسان تھوڑا بے چینی سی ہونے لگتی ہے کہ اتنا زیادہ، یعنی چاہے آپ پاکستان دیکھ لیں چاہے آپ مڈل ایسٹ دیکھ لیں، کل مڈل ایسٹ سے میری ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی اور انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں سے ان ٹچ ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ جسٹ ویڈیو ہے، بلکہ مڈل ایسٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جیسے اور جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ لے آف ہوئے ہیں یا ان کی جاب جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے، مڈل ایسٹ میں جو بہت سارے لوگ پاکستانی، انڈینز بہت سارے ایسے جاتے ہیں جو بہت جیسے کہتے ہیں چھوٹی موٹی اور جابس کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اب چونکہ وہ لے آف ہو گئے تو ان کے پاس، وہ لوگ اس وقت کئی لوگ تقریباً 35-40 کے قریب وہ لوگ ہیں، اور وہ لے آف ہو گئے، ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، سڑک کے اوپر وہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک پہ وہ سو رہے ہیں، ان کے پاس گھر واپس جانے کے لیے جو ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی آتا ہے، اب 35-40 لوگ ہیں، کھانا کوئی آ کے دے جاتا ہے، کبھی وہ پورا ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہے کہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 35-40 لوگوں کو جو ہے وہ پورا ہو جائے، تو ان کے پاس نہ پراپر فوڈ موجود ہے، وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں، گھر واپس جانا ان کے لیے محال ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس ٹکٹ کے اس وقت پیسے نہیں ہیں، اور وہ سڑک کے اوپر، ان میں سے ایک جو ہے اس کی شاید بیک کہ کوئی کام کر رہا ہوگا ایسی مشقت کا، تو بیک جو ہے بیک بون میں شاید فریکچر ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، تو وہ بیچارہ جو ہے اس ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ جو ہے وہ سڑک کے اوپر وہ شخص جو ہے وہ سو رہا ہے، اور اس کے پاس گھر واپس جانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ جو مدد، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مخیر حضرات ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے، ان لوگوں سے جو واقعی ضرورت مند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے رزق میں برکت دی ہے اور جنہیں رزق میں فراوانی دی ہے، وہ ایسے حضرات اور خواتین ہمارے معاشرے میں الحمدللہ وی آر پراؤڈ کہ موجود ہیں جو کہ آگے بڑھ کے مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک ہنڈرنس جو آ جاتا ہے کہ کنیکٹ کرنا، کہ وہ دیں تو کہاں دیں، اور کبھی کبھی ظاہر ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ ایک ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یو وانٹ ٹو میک شیور کہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ صحیح جگہ تک، مستحق تک پہنچے۔ تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس نظام کو اور بہتر بنائے، انشاءاللہ جو آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہیں اس خلوص کے ساتھ، پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ سمجھتے ہو دنیا بھر میں جو بھی پریشان انسان ہے کسی بھی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، اگر کوئی بھوکا ہے پروردگار عالم اس کی بھوک اور افلاس کو دور کرے، اس کے فقر و فاقے کو دور کرے، انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اگر ہمیں اپنے رزق میں تھوڑا ہمارے ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں مستحقین تک انشاءاللہ پہنچا سکیں، ہمیں یہ درک کرنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کون مستحق ہے۔ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سرت ارم، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بعض اوقات یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ پہچاننا کہ واقعی کوئی مستحق ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہے اس سچویشن کا غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑے سے جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا پھر رک جاتے ہیں کہ انہیں آیا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی ظاہر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مستحق تک پہنچے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، لیکن بس یہ ہے کہ
ہماری اتنی اچھی یہاں پہ آرگنائزیشن ہیں بہت ساری جو کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہی ہیں. ویسے اگر ہم انڈیویجول کر رہے ہیں اور اگر ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، جیسے پاکستان میں بھی ہے، یہاں پہ بھی، تو ہم کچھ اچھے لوگ ہیں جن کو ہم اگر جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور وہ سوشل بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہم ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ بتائیے کون ضرورت مند ہے. جیسے پاکستان میں میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جو JDC کا ادارہ ہے وہ مسجدوں میں اور ایسی جگہوں پہ، امام بارگاہوں میں یہ لوگ مطلب اپنی چیزوں کو یا اپنے جو راشن دے رہے تھے، تاکہ کیونکہ مسجد اور امام بارگاہ والے لوگ جو ہوتے ہیں عموماً ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں. جیسے ابھی یہاں پہ بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، چلی گئی ہے، جن کے مطلب گھر ہے، رینٹ ہے، گاڑی ہے، بہت ساری یہاں پہ تو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں اگر کسی کی جاب چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے اگر ہم کچھ ایسے لوگوں سے کنیکٹ رہیں، جیسے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ سوشل ہے، جن کے لوگوں میں بات چیت اچھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اگر ہم مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کریں، تو کسی اس طرح کے لوگوں سے ہمیں مطلب جوائن کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. مطلب یہ میرا اپنا وہ ہے، نظریہ ہے. بالکل جی. بالکل، تو اور اس کے انشاءاللہ علاوہ انشاءاللہ. بس میں یہ ناظرین بات یہ کہ آپ تک یہ پہنچانا ہے. جی ہاں، بس جی میں ہاں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بس یہ انشاءاللہ بات پہنچانی ہے کہ یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیے اور معلوم کرتے رہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگ مستحقین موجود ہیں اور ہم جواب دہ ہیں، ہم واقعتاً جواب دہ ہیں. یہ جو کر سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، ظاہر ہے ہر انسان اپنے حال سے خوب واقف ہوتا ہے، جو جتنا کر سکتا ہے وہ معلوم کرے اور یہ صحیح جو کہ جسے کہتے ہیں کہ اوتھینٹک سورسز جو ہیں، اوتھینٹک جو کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان کے ذریعے جو ہے مستحقین تک پہنچایا جائے انشاءاللہ جو ان کو کے ضرورت ہے. پروگرام کے توسط سے نا ارم، ہم زکوٰۃ کے حوالے سے جی، بولیے. اصل میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، انما الاعمال جی بالنیات، ہر شخص اپنے اعمال کا نا ذمہ دار ہے اور خدا بہترین نیتوں کو جاننے والا ہے. میری ریکویسٹ ہے سب سے جو بھی ہے اس پروگرام کو دیکھیں سنیں، کہ اگر کبھی ہمارے پاس کوئی ایسا مطلب لوگ آ جائیں ہماری ہیلپ کر رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی ضرورت سے زیادہ چیزیں موجود ہیں یا ضرورت کے حساب سے موجود ہیں، تو ہم ان کو آگے بڑھا دیں. ہم ان کو یہ لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ چلو بھائی آ گیا ہے تو اب رکھ لیں، 2 مہینے کا سامان اور ہو جائے. نہیں، اس وقت یہ ہم سب کی الگ الگ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، اور یقین کیجیے کہ ہر شخص کا اس وقت بالکل مکمل فریضہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کرے. آج اور کل کی نہیں سوچیں، اگر کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت کے مطابق چیز موجود ہے تو آپ کسی اور کو آگے اس کو ضرور ریفر کیجیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل سفید پوش ہیں، وہ اپنے مسائل بیان بھی نہیں کر رہے ہیں. اور آپ اگر ایسے لوگوں کو، جیسے ہم یا کوئی بھی جانتا ہے، تو ہم خاموشی سے ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ مطلب میری ایک ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے. بالکل ضرور، اور اس کے انشاءاللہ علاوہ جو ہے انشاءاللہ. میں تمام جی بولیے. جی آپ کہیے، اپنی بات مکمل کیجیے. ہاں جی، میں آگے یہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ آج روزے اتوار ہے، یعنی کہ سنڈے کا دن ہے، تو ایک نماز ہے جو کہ تقریباً واٹس ایپ پر اور فیس بک پہ بہت زیادہ آئی ہوئی ہے، وہ تقریباً اویئر ہوں گے سب لوگ. لیکن چونکہ ہمارے پروگرام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ریمائنڈ کر دیں. مجھے پتہ ہے سب کو پتہ ہوگا، لیکن ایک ریمائنڈر دے دینے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے مس ہو گیا، کسی کو یاد نہیں رہا، تو ہمارے پروگرام کے ذریعے وہ جو نماز ہے وہ ایک ریمائنڈر ہوگی، جو کہ بہت فضیلت والی نماز ہے، اور وہ زکوٰۃ کی مطلب روزے اتوار کو پڑھنے کی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، قیامت میں دشمن اس سے راضی ہو جاتے ہیں، راضی رہیں گے. اسے موت پر، اس کی موت ہے وہ ایمان پر ہوگی، اس کا دین سلامت رہے گا. یہ سارے وہ مطلب اس کی فضائل ہیں بتائے نہیں اس نماز کے، جس کو پڑھ کر انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں سے ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی کہ، اور اس کا دین سلامت رہے گا، والدین راضی ہوں گے، اس کی اولاد کو مغفرت حاصل ہوگی، ملک الموت اس کی روح کو نرمی سے قبض کریں گے، اس کی موت جو ہے وہ بہت آرام دہ طریقے سے ہوگی. اور اس نماز کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزے اتوار یعنی کہ سنڈے کو غسل کیجیے رجائے مطلوبیت کی نیت سے، اور یہ 4 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید ہے، 3 ٹائم سورہ توحید ہے، 1 ٹائم سورہ فلق، 1 ٹائم ناس کی قرأت کیجیے. اور جب پوری نماز یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائم استغفار کریں. اور آخر میں کچھ اذکار ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
اور پھر یہ دعا پڑھیں، اور وہ دعا ہے کہ یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لیغفر الذنوب الا انت، اے زبردست، اے بہت بخشنے والے، بخش دے میرے گناہ اور بخش دے تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے گناہ، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے بات کہ کبھی بے کبھی شک ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نعمتیں جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ہم سے کچھ گناہ ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ ان نعمتوں کو، وہ نعمتیں ہم سے مطلب چھین لی جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم کچھ گناہ ایسے تسلسل سے کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو نماز ہے یا ماہ ذیقعد سے لے کے ذی الحج ہے، ان ساروں ایام معلومات کے یہ دن کہلاتے ہیں، اس میں کچھ ایسے اذکار ہیں، کچھ ایسے وظائف ہیں کہ جس میں ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ پروردگار جو بھی ہم سے غلطی خطا ہو رہی ہے، ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ جس طرح سے اس وقت یہ وائرس، یہ وبا جو پورے میں پھیلی ہوئی ہے، ہم سب ہی اپنے اپنے طور پر دعا کر رہے ہیں ہر جگہ، مطلب جو زوم پر اور زیارت عاشورہ کے 40 ڈیز کے اعمال مطلب سب نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو اور حقیقتاً میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار جو بھی ہم سب کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہم لوگ کی زندگیوں میں مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اس دن کے صدقے میں جو بھی نماز پڑھے، اس کی نماز کے صدقے میں اس کے سارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو پروردگار عالم بخش دے، تاکہ ہم پر پروردگار عالم کی رحمت نعمتوں کا نزول زیادہ سے زیادہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ انشاءاللہ۔ جو ہے کہ اتوار کی نماز تھی جو میں نے بیان کی، اور اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ پورا مہینہ میں نے کہا کہ عبادت سے، اذکار سے اور جو ہے مناسبتوں سے خالی نہیں ہے اس کی، اور جو بہترین جو دن ہے وہ 25 ذوالقعدہ کی رات کی تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو مطلب بیان کر دوں کہ 25 ذوالقعدہ کی رات جو ہے یہ دہو العرض کی رات ہے، اور اس میں خانہ کعبہ کے نیچے زمین بچھائی گئی، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لہٰذا اس میں مصروف عبادت رہنا، عبادت اجر و ثواب ہے۔ اور حسن بن علی سے روایت ہے کہ میں چھوٹا ہی تھا کہ ایک مرتبہ 25 ذوالقعدہ کی رات کو میں اپنے والد کے ساتھ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا سبحان اللہ۔ اور رات کا کھانا کھایا حضرت کے ساتھ۔ تب آپ نے فرمایا کہ آج ہی کی رات میں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ متولد ہوئے، اور زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ رات کی فضیلت تھی، اور دن کی فضیلت اتنی بہترین ہے کہ اس دن کے روزے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ سال میں 4 روزے ایسے جن کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جس میں کہ ایک روزہ دہو العرض کا روزہ کہلاتا ہے کہ اگر کسی نے اس دن کا روزہ رکھا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھے، یہ اس دن کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہے اس میں اس دن کا جو روزہ ہے وہ 70 سال کے روزوں کی مانند کہلاتا ہے، اور اس دن کے روزے رکھنے والے کی سب سے بہترین جو مجھے اس میں فضائل لگے وہ یہ کہ دیکھیے ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین اور آسمان میں ہے جس نے اس دن کا روزہ رکھا، جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے کہ جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کائنات کی جتنی بھی زمین و آسمان کی چیزیں ہیں وہ اس شخص کے اوپر استغفار کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ 25 جو ذوالقعدہ ہے وہ قریب ہے، خدا ہم کو توفیق سے نوازے کہ ہم اس دن کو اس طرح ہی سے گزاریں جس طرح سے کہ ہمیں گزارنے کے لیے انشاءاللہ کہا گیا ہے۔ جی کو کر رہے ہیں۔ بالکل انشاءاللہ۔ اب 25 ذوالقعدہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے بھی منسوب ہے۔ پروردگار عالم ان ہستیوں کی ہمیں معرفت انشاءاللہ عطا فرمائے۔ بہت آپ نے یہ جو آج کے دن کی نماز ہے سنڈے کی، اور یہ ضرور ناظرین یہ کسی بھی سنڈے کو پڑھی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جو تشریف فرما تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں؟ تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے انہوں نے جواب دیا، جی رسول اللہ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو پھر رسول اللہ نے یہ نماز جو ہے، جو آج ابھی پورا طریقہ انہوں نے سسٹر ارم نے سب پیش کیا، یہ پوری نماز جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس حوالے سے کہ تمام گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں گے۔
اور یہ بہت آسان نماز ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہے 3 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس، اور یہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھی جاتی ہے نماز، اور اس کے بعد جیسے کہ اس وقت ہم نے بتایا کہ آخر میں جو ہے وہ استغفار ہے 70 مرتبہ، پھر کچھ کلمات ہیں، دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں ہم خود اپنے گناہوں کی توبہ کے حوالے سے دعا کرتے ہیں، اور تمام مومنین مومنات کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ بخش دے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صادق ہیں اور جو کہ رحمت للعالمین ہیں، جو کہ تمام خلائق پہ جو ہے وہ افضل ہیں، افضل الخلائق اجمعین ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو وہ یہ نماز بتا رہے ہیں اور اس کا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے تمام گناہ بخشے جائیں گے، تو میں سمجھتی ہوں، اور یہ سنڈے جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ آج بھی سنڈے اور انشاءاللہ ذیقعات کے مہینے کی ابھی ابتدا ہے، تو پروردگار عالم ہمیں توفیق دے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے غسل ضرور، اور ناظرین نیت ضرور آپ نے جب غسل بھی کریں تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی من المطہرین، جو عموماً جمعے کے غسل میں جو دعا بتائی جاتی ہے کہ اللہم اجعلنی من المطہرین، یعنی اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے مطہرین میں، یعنی جن کو تو نے طاہر کر دیا، پاک و پاکیزہ کر دیا، ان لوگوں میں شامل فرما، وجعلنی من التوابین، اور مجھے توابین میں شامل فرما، توابین میں قرار دے۔ یہ دعا کے ساتھ آپ یہ غسل کیجئے، غسل کے بعد وضو ہے، یعنی یہ غسل جو ہے وضو کی کفایت نہیں کرتا، تو لہٰذا غسل کے بعد آپ کو وضو کر کے پھر نماز پڑھنی ہوگی۔ سنڈے کا آج کا بھی دن ابھی باقی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی ایون ایسٹرن ٹائم کے حوالے سے بھی پروگرام کے اختتام تک آسانی سے نماز 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ چاہیں تو اسے ہر سنڈے کو پڑھیے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ۔ اور توبہ کے لیے ناظرین صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی کہ صرف غسل جو ہے وہ سارے گناہوں کی، ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یقیناً گناہ معاف ہوں گے، لیکن جو توبہ کی شرائط ہیں کہ مثلاً یہ کہ ہم اس اتوار کو تو ہم یہ غسل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ کل دوبارہ وہ گناہ کرنا شروع کر دیں، تو پھر ایسی توبہ کو ہم اپنی توبہ کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ایک صدق دل سے، خلوص نیت سے انسان جو ہے وہ توبہ کرے، خلوص دل سے یہ چیز کا ارادہ کرے کہ آئندہ جو ہے وہ گناہوں سے پرہیز کرے گا، اپنے گناہوں کا خیال کر کے، اپنی غلطیوں کا، خطاؤں کا خیال انسان جو ہے وہ یہ غسل کرے اور یہ نمازوں کو ادا کرے، اور انشاءاللہ، اور یہ جو دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو بھی سسٹر ارم نے بتایا کہ اس کا جو فائدوں میں سے یہ فائدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایمان پہ اس کا جو یعنی اس کا جو انجام بخیر ہوتا ہے، ایمان پہ اس کی موت ہوتی ہے، بہت بڑا ایک سرمایہ اگر کسی مومن کو، کسی صاحب ایمان کو، کسی مسلمان کو یہ حاصل ہو جائے کہ وہ دنیا سے جائے تو مومن جائے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو، ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ دعو العرض کے حوالے سے بہت خوبصورت توجہ دلائی کہ یہ دن جو ہے وہ 2 انبیاء کی، اور جو کہ اولو العزم پیغمبران ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ولادت کا دن ہے، زمین کے بچھانے کا، جب ابتدا میں زمین خانہ کعبہ کے نیچے سے بچھائی گئی، یہ وہ دن ہے۔ اور اس دن کا روزہ جو ہے، پورے سال میں صرف 4 روزے ہیں جو کہ اس فضیلت کے حامل ہیں، ان 4 روزوں میں سے ایک روزہ جو ہے وہ دہب الارض کا روزہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہوں گی کہ پروگرام کا وقت جو ہے اب بالکل ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ میں سسٹر ارم سے بہت اچھی، انہوں نے ہمیں آج باتیں بتائیں، رزق کے حوالے سے اعمال بتائے، اور زکوٰۃ کے اعمال کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں بتائیں۔ میں چاہوں گی آخری چند منٹوں میں آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں انشاءاللہ آج اس مہینے کے حوالے سے، اور آپ کا آج کے حوالے سے آخری میسج انشاءاللہ۔ جی بس آخری میسج یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بھی ہم اذکار اس مہینے کی مناسبت سے ہمیں توفیق ملے، ہم کر سکتے ہیں، کریں، کہ اگر کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری لائف بہت بزی ہے، ہم یہ اذکار نہیں کر سکتے، تو چونکہ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ہم اپنی زندگی میں استغفار کو شامل رکھیں کہ ہم استغفار کرتے رہیں، چونکہ یہ تنگی کے دور ہونے کی مہینہ ہے، تو اگر ہم اچھے حال میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اور لوگوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اپنے سے کہیں زیادہ اگر ہم دوسروں کے لیے دعا کریں تو خدا اس فعل کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ اس وقت پریشانی میں ہیں، جیسے ابھی کوکا بہن نے کچھ مڈل ایسٹ کا ذکر کیا تھا کہ وہاں لوگ بہت پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو سبب بنانے والا پروردگار اللہ نے مسبب الاسباب ہے، وہی سبب بناتا ہے، پروردگار بہترین سبب بنائے
جو بھی اس وقت کسی بھی الجھن میں کسی بھی مشکل میں ہے کہ خدا ان کو از غیب ان کے پاس کچھ ایسے لوگ آئیں، کچھ ایسی جو ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پروردگار چاہے تو بہترین لوگوں کو بھیج سکتا ہے، وہ کن کہے تو پوری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے۔ تو بس اس دن کی فضیلت کے حساب سے، اس مہینے کی فضیلت کے حساب سے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ہم سب کی جتنے بھی گناہ ہیں اس کو معاف کرتے ہوئے ہماری ساری جتنے بھی ہمارے جانے میں انجانے میں جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا، ہم انجانے میں اپنے گناہوں کو کر دیتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی، وہ سارے گناہوں کو بخشتے ہوئے پروردگار ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں ہمیں بھی خدا بہترین کاموں کی توفیق دے، جو سن رہے ہیں پروردگار ان کو بھی شکر کرنے کی توفیق انشاءاللہ نصیب ہو۔ جی شاید میری آواز بہت دیر سے پہنچتی ہے آپ کے پاس۔ ناظرین اس وقت مجھے احساس کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ٹرانسمیشن گویا تھوڑی سی ڈیلے ہو رہی ہے۔ میں جی سسٹر ارم عسکری کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ آج پروگرام میں شامل ہوئے الحمدللہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی یہ تھوڑا سا آئی تھنک سسٹم میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے، ٹیکنیکل ایشوز ہو رہے ہیں، تو ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اس وقت اختتام پر پہنچتا ہے۔ میں سسٹر ارم کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی ہم نے ذکر کیا آج الحمدللہ پروردگار عالم کی کرم سے، اس کی توفیق سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس ذکر کو ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے پیاروں کے لیے ان کے انشاءاللہ صدقہ جاریہ قرار دے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے آخرت میں برزخ میں زیادہ راہ قرار دے انشاءاللہ، اس عمل کو ہمارے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے چاہوں گی کہ مولا کائنات کی خدمت میں سلام پیش کروں، اور یہ زیارت ہے جو کہ مولا کی زیارت ہے آج کی اتوار کے دن کی، اور اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر السلام علی الشجرہ النبویہ والدوحۃ الہاشمیہ، سلام ہو شجرہ نبویہ اور گلزار ہاشمیہ پر، اور جو درخشاں ہے ثمر آور ہوا نبوت سے، اور لہرایا ہے امامت سے، اور سلام و نوح علیہ السلام پر جو آپ کے پاس دفن ہے، سلام ہو آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر جو پاک و پاکیزہ ہیں، سلام ہو آپ پر اور ان فرشتوں پر جو آپ کے دروازے پر کھڑے اور آپ کی قبر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اے میرے مولا، اے مومنوں کے امیر، یا مولائی یا امیر المومنین، ھذا یوم الاحد وہو یومک، یہ اتوار کا دن ہے اور یہ آپ کا دن ہے، وہ بسمے کا اور آپ کے نام سے منسوب ہے، وَأَنَا ضَيْفُكَ، اگین وہی خوبصورت جملے جو ہر امام کی زیارت میں ہم معصوم کی زیارت میں روزانہ پڑھتے ہیں کہ اس دن میں آپ کی مہمان ہوں اور آپ کی پناہ میں ہوں، بس میرے مولا مجھے مہمان کیجئے اور پناہ دیجئے، فَعَاذِفْنِي یا مولائی وَأَجِرْنِي، کہ بے شک آپ سخی اور مہمان نواز اور پناہ دینے پر مامور ہیں، بس جس مقصد سے حاضر ہوئی ہوں اور جو امید آپ سے رکھتی ہوں پوری فرمائیے، اپنی اور اپنے خاندان کی خدا کے ہاں بلندی کے واسطے اور خدا کی منزلت کے واسطے، یعنی جو منزلت آپ کے خاندان کی اہل بیت کی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور جو آپ کی منزلت ہے اس منزلت کا، اس مقام کا میں واسطہ دیتی ہوں، وہ بحق ابن عمے کا رسول اللہ، اور آپ کے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، ان کو وسیلہ قرار دیتی ہوں، وآلہ اور ان کی آل کا، اور پروردگار عالم پر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو یہ انشاءاللہ یہ زیارت ہے، انشاءاللہ ضرور آج کی زیارت ان الفاظ میں ضرور مولا کائنات کو سلام پیش کیجئے۔ چھوٹا سا یہ زیارت کا ٹکڑا ہے، بہت چھوٹی سی زیارت ہے، اسی طریقے سے بی بی فاطمہ کی بھی چھوٹی سی زیارت ہے، مشکل سے یہ لیس دین میں سمجھتی ہوں 3 منٹ کے اندر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ضرور یہ 3 منٹ آپ وقت کیجئے، مولا کی نظر کیجئے، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ مولا کے صدقے میں ہمیں دیکھنا یہ نصیب ہوا ہے۔ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل طیبین الطاہرین. اگین سسٹر ارم بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جلد اور گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، بہت شکریہ ساتھ رہنے کا، ساتھ دینے کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.